الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب
زدني علما قال رب زدني علما قال رب زدني فهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثنا کبریائی بڑھائی تعریف و تکبیر اللہ جل جلالہ عز شانہ واسطے خاص ہے۔ انگن لاتعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر بارش کے قطرات سے بڑھ کر درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء والی بطحا امام الاتقیاء امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم ولی اعظم مرشد اعظم وکیل اعظم مؤدب اعظم خطیب اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا ہن۔ اللہ رب العالمین کا بے حد احسان ہے کہ جس رب العالمین نے صحت و سلامت اپنے ہم نوالہ ہم بے آلہ ہم زلف ہم مکتب ہم نشیں ہم گوشہ فضیلت الشیخ مقرر انقلاب قاری محمد نذیر احمد شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین میرا آنا اور آپ احباب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین ثم آمین۔ قابل صد قابل احترام بزرگان دین انتظامیہ مساجد اور دیگر نمازی احباب اور انتہائی معززات مکرمات پیاری روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں جمعہ کا خطبہ سماع کرنے کے لیے جمع فرمایا، تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں بیان کروں مجھ سمیت آپ کو سن کے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ بالکل قریب ہے تو شان صحابہ کے حوالہ سے چند گزارشات احباب کے سامنے رکھوں گا۔ تو ایک غزل کے صورت میں یہ الفاظ ہیں: اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہے صحابہ، گر چاند ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گر چاند ہے محمد تو ستارے ہے صحابہ، واللہ واللہ دل و جان سے پیارے ہے صحابہ، محمد قرآن تو تفسیر صحابہ، محمد قرآن تو تفسیر صحابہ، محمد حدیث تو شرح ہے صحابہ، محمد سورج تو ستارے ہیں صحابہ، محمد پھول تو خوشبو ہے صحابہ، محمد استاد تو شاگرد ہیں صحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر تو مرید ہیں صحابہ،
محمد سالار تو فوج ہے صحابہ، محمد پیغمبر تو رہبر صحابہ، محمد امام تو مقتدی صحابہ، محمد حاکم تو محکوم صحابہ، محمد خطیب تو مقتدی صحابہ، محمد امیر تو رعایا صحابہ۔ حضرات میں کہتا رہوں صحابہ صحابہ، بات ختم نہیں ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جب بھی بیان کرتا ہوں میں قرآن و سنت کے سمندر میں غوطہ سن ہوتا ہوں، وہاں سے ہیرے اور جواہرات اٹھاتا ہوں اور آپ احباب کے گوتوں کی زینت بناتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک بات پر قرآن کی آیت ہو، پیغمبر کا فرمان ہو۔ اگر میں نعتیں سنا کے چلا گیا، اگر میں آپ کو کہانیاں سنا کے چلا گیا، قصہ بیان کر کے سبحان اللہ لے کے چلا گیا، میرے آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا، واللہ با خدا میرا مقصد چلا جائے گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ کو پیغمبر کے صحابہ کا عقیدہ بتا کے جاؤں، پیغمبر کے صحابہ کا کردار بتا کے جاؤں، پیغمبر کے صحابہ کا ایمان بتا کے جاؤں، پیغمبر کے صحابہ کا افکار بتا کے جاؤں، پیغمبر کا لب و لہجہ بتا کے جاؤں، پیغمبر کے اسوہ اور نمونہ صحابہ کا تذکرہ کر کے جاؤں۔ کون صحابہ؟ اگر توجہ ہے تو میں جملہ دوں۔ پیغمبر کائنات کے صحابہ جن کے بارے میں آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یمس النار الا من رآنی او من رآنی، صحابہ وہ ہے، میرا صحابی وہ ہے جس نے پیغمبر کو حالت ایمان میں دیکھا، ایمان لے کے آیا، ایمان لانے کے بعد پیغمبر کا مرید بن گیا، پیغمبر کے مریدی کے بعد جب فوت ہوا تو حالت ایمان میں تھا، وہ صحابی ہے۔ وہ ولادت سے لے کر بچپن تک، بچپن سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر موت تک، موت سے لے کر خبر تک وہ صحابی رکھا۔ پیغمبر نے کہا یہ میرا صحابی ہے جس کا مرنا میرے لیے، جینا میرے لیے، اٹھنا میرے لیے، سونا میرے لیے، اس کا ہر ایک عمل، ہر پہلو میں وہ اطاعت گزار رہا، ہر معاملے میں وہ وفادار رہا۔ حضرات صحابہ وفادار ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ گھٹنے چھوڑ کر توجہ میری طرف، گھٹنے چھوڑیے۔ میں پیغمبر کائنات کا صحابہ کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ میری گفتگو یہ نہیں ہوتی کہ ہر بندہ جیسے بیٹھا رہے، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جملے آپ کے کانوں تک پہنچیں، کیونکہ بات مقصد کی ہونی چاہیے جس کے اندر کچھ پتہ چلے، علم ہو، نالج ہو۔ پیغمبر کائنات کے صحابہ لا یمس النار الا من رآنی او من رآنی، پیغمبر کائنات کے صحابہ وہ عظیم صحابہ ہیں جن کے بارے میں آقا دو جہاں، والی بطحا، سید الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الاولین والآخرین نے فرمایا کہ لا یمس النار، جس پیغمبر کے صحابی نے میرے چہرے انور کی زیارت کی، میرے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا، واللیل کی زلف کو دیکھا، بدر کے سینے کو دیکھا، الم نشرح لک صدرک کے سینہ پاک کو دیکھا، میرے پسینے کو دیکھا، میرے بدر احد خندق و احزاب میں دیکھا، فرمایا وہ صحابی اسے لا یمس النار، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، وہ جنتی صحابہ ہیں۔ حضرات کون صحابہ جن کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم یلونہم، صحیح البخاری کتاب المغازی کی روایت ہے۔ فرمایا وہ صحابہ جن کا ایک ایک عمل سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، مصور کھینچ و نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا بلال کو؟ اٹھائیے ابن ہشام، اٹھائیے تاریخ الکبیر کو، للبخاری کو، ابن سعد کو، تاریخ ابن امیہ کو اٹھائیے۔ یہ کالے رنگ کا بلال ہے، امیہ کا غلام ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے۔ جب لٹ پٹ کے آ گیا پیغمبر کے
نام لگ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہتا کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی گنج بخش نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غریب نواز نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بیٹے دینے والا نہیں، کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں۔ لات عزیٰ منات کا انکار کر کے ایک اللہ کو الہ مان لیا، پیغمبر کو اپنا رہنما مان لیا۔ امیہ نے کہا پکڑو بلال کو، اور پکڑا گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے، اٹھاؤ صحابہ کے درخشاں پہلو، اٹھاؤ جامعہ ترمذی فضائل صحابہ پڑھ کے دیکھیے، ابو داؤد کے اندر فضائل صحابہ پڑھ کے دیکھیے، کنز العمال اٹھائیے، طبقات ابن سعد اٹھائیے، ایک ایک جملے پر دلائل ہوں گے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھا، اسے اٹھایا گیا، ریت پر لٹایا گیا، یہیں تک بس نہیں، ان کو کوئلے پر لٹایا گیا۔ تپتے صحرا پہ لٹانے کے بعد ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا، ان کے امیہ کا دل اور تڑپتا ہے کہ اسے اور مارا جائے، کہیں یہ ایمان چھوڑ کر پیغمبر کا کلمہ چھوڑ کر ہمارا بن جائے۔ حضرات صحابہ میں تبرہ کرنے والوں، طنز و تشنیع کرنے والوں، تان کرنے والوں، آؤ سنو، تاریخیں اٹھاؤ اور ذخیرہ کتب کھولو۔ پیغمبر کے صحابہ کا ایمان، پیغمبر کے صحابہ کا کردار، پیغمبر کے صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ بلال نے تپتے صحرا پہ کہا اللہ احد اللہ احد اللہ احد، یہیں تک بس نہیں، ظالموں نے باشندوں کے ہاتھوں دیا، باشندے بھگاتے ہیں، مکہ کے صحرا پہ انہیں کھینچا جاتا ہے، دوڑایا جاتا ہے، ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا، حتیٰ کہ ان کے دل کی ابس بس نہیں ہوئی۔ امیہ نے کہا لاؤ انگارے، انگاروں پہ لٹایا گیا، انگاروں سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال ابی و امی، تیرے اوپر میرا اولاد قربان ہو جائیں، آئے بلال تیری عصمت کو سلام۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، چربی نکلتی ہے، چربی پگھلتی ہے، پگھلنے کے ساتھ ساتھ وہ انگارے بجھ جاتے ہیں، بجھے انگارے، لیکن بلال کا ایمان نہیں بجھا، ایمان قوی ہے۔ ایمان سے آواز آئی اللہ احد اللہ احد اللہ احد، بلال کہہ رہا ہے، پکار رہا ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ حضرات فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان لے کے آؤ، جس طرح میرے صحابہ ایمان لے کے آئے، جس طرح میرا بلال ایمان لے کے آیا۔ انگاروں پہ لیٹنا گوارا ہے، گھر کو چھوڑنا گوارا ہے، خاندان کو چھوڑنا گوارا ہے، غلامی سے آزادی نہیں مل رہی، لیکن بلال کی زبان سے اللہ احد کا نکارہ بلند ہوتا ہے۔ آؤ طبقات ابن سعد اٹھائیے، کھولیے کنز العمال، اٹھائیے ابن سعد، پیغمبر کائنات کا ایک اور دیوانہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد پیغمبر کائنات نے کہا کہ یہ کلمہ پڑھ لیا، علاقے والے کو، گھر والوں کو پتہ چلا عبد الرحمن تو مسلمان ہو گیا، یہ تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے، اب کیا بنے گا؟ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکلنے لگے، ماں باپ نے کہا، باپ کہنے لگا یہ جیب کے اندر اشرفیاں ہیں، درہم و دینار ہیں، یہ ہمارے ہیں، وہ چھین لیے گئے۔ حضرات زیب تن لباس تھا، تھوڑا آگے نکلے، بھائیوں نے پکڑا، کہا عبد الرحمن یہ مال ہمارا ہے، یہ ہماری کمائی سے لباس زیب تن ہے، یہ اتاریے۔ لباس اتار لیا گیا، حتیٰ کہ وہ ڈاڑھ لپیٹ کر گھر سے نکلے، تھوڑے آگے آئے، سسرال والوں نے کہا بچے ہمارے ہیں، بیٹی ہماری ہے، واپس کر دیجئے۔ حضرات عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عبد الرحمن بن عوف ہے جس نے اسلام کے لیے، کلمہ توحید کے لیے، پیغمبر کی رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گھر کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، مال کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، خاندان کو ترک کر دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، پیار کرنے والے ماں باپ کو قربان کر دیا، کہا اللہ احد اللہ احد
اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے آ کر مدینہ طیبہ میں پہنچا۔ پیغمبر نے کہا جاؤ میرا عبد الرحمن لٹ پٹ کے آ گیا، جاؤ عبد الرحمن کا استقبال کرو۔ عبد الرحمن بن عوف کا استقبال کیا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے کہا پیغمبر نے پوچھا، پیغمبر نے آئے عبد الرحمن کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کے آ گیا، ایمان لے کے آ گیا۔ پیغمبر نے کہا آئے عبد الرحمن تو جنتی ہے، عبد الرحمن فی الجنہ، عبد الرحمن تو جنتی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تجھ پہ راضی ہو چکا ہے، رحمان تجھ پہ راضی ہو چکا ہے، تو نے رحمان کے لیے سب کچھ لٹا دیا تھا، رحمان تجھ پہ راضی ہو گیا ہے۔ حضرات یہ تھا ایمان۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے، تبصرہ کر دوں نا، ہمارا ایمان یہ ہے کہ بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی کا موقع ہے، بیٹے کی شادی کا موقع ہے، رسم و رواج کرنے ہیں، ہندوانی رسمتیں کرنی ہیں۔ بیٹا فوت ہو گیا، باپ دنیا سے چلا گیا، بدعات کل 40ویں ہم نے 30 کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرا بابا ناراض ہو جائے گا، میرا دادا ناراض ہو جائے گا، میرا خاندان چلا جائے گا، میرا خاندان رس جائے گا۔ میرے پیغمبر کے صحابہ نے اسلام کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے خاندان کو چھوڑ دیا، قربانیاں دی، اولادوں کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، مال کو ترک کر دیا، جائیدادوں کو ترک کر دیا، تجارت کو دفعہ رائٹ کر دیا۔ ہم نے جبہ پہن کر، قبہ پہن کر اپنی کبریائی کی چادر کو نیچے نہیں اتارا۔ ہم نے کہا ہم وہابی ضرور ہیں، ہم توحید پرست ضرور ہیں، ہم سنی ضرور ہیں، مسلمان ضرور ہیں، ہماری شادی پہ ہندو رسمیں ہوں گی، موسیقی بجایا جائے گا، کنجر نچائے جا رہے ہیں، پیغمبر کائنات کی سنت اور شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان کے دعویدار ہیں، ہم توحید کے پروانے ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم جنت کے وارث ہیں۔ سن لو سمعنا واطعنا۔ جب صحابہ نے سمعنا واطعنا کہا کہ ہم نے سنا ہے، ایمان لائیں گے، سب کچھ قربان کر لیا ہے۔ ہم اپنے باپ دادا کو لے کے بیٹھے، ایسے بات ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم واموال اقترفتموها، فرمایا اگر شریعت کا، سنت کا معاملہ آ جائے، اللہ کی توحید اور اتباع رسول کا معاملہ آ جائے، قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد آ جائیں، تمہارا خاندان آ جائے، تمہارے بھائی آ جائیں، تمہاری بیٹیاں آ جائیں، تمہاری بیویاں آ جائیں، تمہاری تجارت کے معاملات آ جائیں، سب کو چھوڑ دینا۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، رب کی شریعت کو چھوڑ کر، پیغمبر کے رسالت کو ترک کر کے اپنے آباء و اجداد کو راضی کیا، رب کے ناراض کر کے، رسول کو ناراض کر کے شادی پہ ہندوانہ رسمیں قائم کی، فرمایا سن لو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، میرے الفاظ نہیں، میرے بابا کے الفاظ نہیں، میرے قائد کے الفاظ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ خدا کے لیے مسلمانوں ایمان اپناؤ، جس طرح صحابہ کرام نے ایمان اپنایا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں جی بڑے مواحد، بڑے مومن۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے خلاف لوگ کہتے ہیں ابوبکر خلیفہ اول نہیں تھا، اس نے اہل بیت کا حق چھینا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق چھینا ہے۔ چھوڑو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ گالیاں دی گئی، سوشل میڈیا پہ برا بھلا کہا گیا۔ 46 چک کے باسیوں اور چچا وطنی کے روشن ضمیروں، 8
ڈنکے کی چوٹ پر ابوبکر صدیق کی صداقت کا اور ان کی رفعت اور مناقبت کا، خلافت راشدہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کون تھے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اول خطیب دعا الی اللہ۔ امام طبرانی نے تفسیر طبری کے اندر لکھا حضرت ابوبکر صدیق وہ تھے جب انہوں نے کلمہ توحید کو پڑھا اور لوگوں کو پکار رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر کی دعوت کیا ہے کہ ایک اللہ کی اتباع کر لو، چھوڑ دو لات منات عزا ہبل کو چھوڑ کر ایک اللہ کی اتباع کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے مارنا شروع کر دیا۔ صحیح البخاری کتاب المغازی کے اندر پیغمبر کائنات گزرے، کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اے ظالمو، تم ایک شخص کو مار رہے ہو جو کہہ رہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ او یا صحابہ پہ مر مٹنے والوں، صحابہ کے ایمان کو اپنا لو۔ کہا ان یقول ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ حضرات آج ہم کہتے ہیں رب تو اللہ ہے لیکن دینے والا فنا ذات بھی ہے۔ اولاد تو شاہ شمس بھی دیتا ہے، اولاد تو جناب کلندری بھی دیتا ہے، اولاد تو حجویری بھی دیتا ہے، اولاد تو پاک پتن والا بھی دیتا ہے، اولاد تو حافظ جمال والا بھی دیتا ہے، ملتان والا بھی دیتا ہے، پنڈی والا بھی دیتا ہے، کراچی والا بھی دیتا ہے، سندھ والا بھی دیتا ہے۔ چھوڑ دو عقیدہ اپنا لو جو کل صحابہ کا عقیدہ تھا، آج وہی عقیدہ اپناؤ۔ فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح میرے صحابہ ایمان لے کے آئے، پھر کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، ہدایت پر فیض ہو جاؤ گے، اللہ کی طرف سے اعلان جنت ہوگا۔ حضرات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کون نہیں جانتا؟ پیغمبر کائنات بیمار ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، باب فضل ابی بکر صدیق جلد نمبر 1، باب فضائل الصحابہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بلال کو بھیجا گیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو امامت کروائے، نماز پڑھائے۔ حضرات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا گیا، ساتھ بیٹھنے والی ماں عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ حمیرہ عائش فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رقیق القلب لم یسمع الناس ببقائه۔ فرمایا اللہ کے رسول ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نرم دل کے مالک ہیں، بڑے نرم و نازک ہیں، بڑی رحم دل ہیں، بڑے چھوٹے دل والے ہیں۔ کیا یہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے رونا شروع ہو جائے گا؟ آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی؟ بے بقائه، رونے کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ فامر عمر مرو ابا بکر مرو فلیصلی بالناس، اللہ کے رسول عمر کو کہیں وہ مصلی پہ کھڑا ہو۔ پیغمبر نے پھر کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اور سنو، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر صدیق کے خلاف زبان چلانے والوں اور صدیق کو گالیاں دینے والوں، برا بھلا کہنے والوں، پیغمبر کائنات نے صدیق کے لیے مصلی خالی کیا، کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابوبکر صدیق کو کہو کہ وہ لوگوں کو امامت کروائے۔ پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر آپ بیمار ہیں، آپ کے حکم کے ساتھ ابوبکر صدیق مصلی پہ امامت کروا رہے ہیں۔ حضرات
ابو بکر کون تھا؟ ابو بکر وہ ہے جو بچپن میں آپ کا ساتھ تھے، ابو بکر وہ ہے جو بچپن میں آپ کے ساتھ ہے، لڑکپن میں آپ کے ساتھ ہے، جوانی میں آپ کے ساتھ ہے، دعوت میں آپ کے ساتھ ہے، مقیم میں آپ کے ساتھ ہے، سفر میں آپ کے ساتھ ہے، غار ثور میں آپ کے ساتھ ہے، ہجرت میں آپ کے ساتھ ہے، مکہ میں آپ کے ساتھ ہے، مدینہ میں آپ کے ساتھ ہے، اور اسی طرح بدر میں آپ کے ساتھ ہے، احد میں آپ کے ساتھ ہے، خندق میں آپ کے ساتھ ہے، احزاب میں آپ کے ساتھ ہے، یرموک میں آپ کے ساتھ ہے، تبوک میں آپ کے ساتھ ہے۔ ابو بکر وہ ہے جو حشر میں آپ کے ساتھ ہوگا، جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا، جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ حضرات مت گمان کرنا کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپاگنڈا کریں گے، لوگوں کو دبا دیں گے۔ آج پوری ذمہ داری سے کہوں گا کہ جب تک زندہ ہے اہل الحدیث یوتھ فورس کا ایک ایک بچہ اور یہ اعلان کرے گا، کوچا کوچا، نگر نگر، بستی بستی، شہر شہر، گاؤں گاؤں، صدیق کی صداقت کا ڈنکا بجتا رہے گا، فاروق کی عدالت کا پرچار ہوتا رہے گا، عثمان کے حیا کا ذکر ہوتا رہے گا۔ جو ان کے خلاف آواز اٹھائے گا دبا دیا جائے گا، جو زبان کھولے گا بدھی سے کاٹ لی جائے گی، جو قدم اٹھے گا قدم کو کاٹ دیا جائے گا، جو قلم اٹھائے گا قلم کو توڑ دیا جائے گا، جو تحریک اٹھے گی اسے دبا دیا جائے گا، اور صدیق کی صداقت کا پرچار لہرا دیا جائے گا۔ حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر نے کہا یہ جنتی ہے۔ عشرہ مبشرہ جب سارے انکار کر رہے تھے، سارے پیغمبر کے دشمن تھے، سارے آپ کا مخالف تھے، سارے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، ابو بکر صدیق ایک اقرار کر رہا تھا، ابو بکر صدیق اقرار کر رہا تھا۔ حضرات یہیں تک بس نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایمان دیکھیے، گھر سے نکلے، تاریخ اسلام اور تاریخ ابن سعد، تاریخ الکبیر للبخاری اور طبقات ابن سعد، کنز العمال کے اندر لکھا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے، ابھی بہن کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، کہا اسلام ایسا ایسا پھیل رہا ہے، عمر مسلمان نہیں ہے، عمر کو ابھی اسلام کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے۔ عمر نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن دہاڑے اسلام کا پرچار ہوتا جا رہا ہے، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، آج اس کا نام مٹا دیں گے، کام مٹا دیں گے، اس کا صفحہ ہستی سے نعوذ باللہ نام مٹ جائے گا۔ تلوار کو لہراتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، ساتھ ایک اور ملا، کہا جا اپنی بہن کو دیکھ، تیری بہن دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہے۔ وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے جو ہمارے سردار ہیں، جو ہم میں بہتر ہیں، جو ہم میں اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ پیغمبر نے کہا لو کان نبی لعمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا اللہ عمر بن خطاب کو بھیج دے۔ اللہ قربان جاؤں عمر تیرے کیا کہنے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جب ایمان لے کے آئے، جب اسلام قبول کر لیا، جہاں اللہ نے مال مانگا مال لوٹا دیا، جہاں اللہ نے جان کا مال مطالبہ کیا جان کو پیش کر دیا، جہاں خاندان کا مطالبہ کیا خاندان کو قربان کر دیا، جہاں اولاد کا مطالبہ کیا اولاد کو پیش کر دیا، جہاں وطن کا مطالبہ کیا وہاں وطن پیش کر دیا، وہاں جہاں جب پیغمبر جو کہتے گئے صحابہ کرتے گئے، ان کا ایک ایک عمل پیغمبر کا پسینہ نیچے گرنے نہیں دیا جاتا۔ یہ وہ صحابہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا، ہر دور میں 1,44,000 صحابہ آئے، پیغمبر آئے ہیں، ان کے صحابہ تھے، کسی کے
اوپر 10 صحابہ، کسی کے 100، کسی کا 1000، کسی کا کتنا، لیکن ہر ایک نے اپنے دور میں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ذکر کیا ہے، لیکن پیغمبر کے اصحاب کا ذکر کمال ہے۔ پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذات میں بھی اللہ، بات میں بھی اللہ، کردار میں بھی اللہ، گفتار میں بھی اللہ، آواز میں بھی اللہ، اور رات بھی اللہ، دن بھی اللہ، دوپہر بھی اللہ، فجر بھی اللہ، سحر بھی اللہ، عصر بھی اللہ، مغرب بھی اللہ، عشاء بھی اللہ، اشراق بھی اللہ، چاشت بھی اللہ، صحا بھی اللہ، آپ کا بدر بھی اللہ، احد بھی اللہ، خندق بھی اللہ، احزاب بھی اللہ، یرموک بھی اللہ، آپ کی اونٹنی بھی اللہ، آپ کی سواری بھی اللہ، آپ کا حجرہ بھی اللہ، جہاں لیٹے وہ بھی اللہ، جہاں اٹھے وہ بھی اللہ، آپ کی ازواج مطہرات بھی اللہ، آپ کا گھرانہ بھی اللہ، آپ کا دن بھی اللہ۔ ہاں قربان جاؤں، پیغمبر کے اصحاب بھی اللہ، بیت رضوان والے بھی اللہ، بیت رضوان والے بھی اللہ، بدر والے بھی اللہ، احد والے بھی اللہ، خندق والے بھی اللہ، ان میں سے ابوبکر سب سے اللہ، ان کے بعد عمر اس سے بھی اللہ، علی اس کے بعد اس سے اللہ، اس کے بعد عثمان اللہ، اس کے بعد حسن بھی اللہ، حسین بھی اللہ، سارے صحابہ اعلیٰ ہیں۔ جس طرح پیغمبر اعلیٰ، پیغمبر کے صحابہ بھی اعلیٰ، پیغمبر کے صحابہ بھی اعلیٰ۔ حضرات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ ہیں والذین معہ، والذین معہ، معہ سے مراد تفسیر طبرانی والے نے لکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اشداء علی الکفار، جب کافروں کا معاملہ آتا ہے، جب کفر اور اسلام کے جنگ کا معاملہ آتا ہے، تلوار لے کر کبھی بدر کو سجاتے ہیں، کبھی احد کو سجاتے ہیں، کبھی خندق، کبھی احزاب کو سجاتے ہیں، کبھی یرموک، کبھی تبوک، کبھی خیبر کو سجاتے ہیں۔ رحماء بینہم، جب آپس کا معاملہ آتا ہے، آپس کے اندر ہمدردی کرنے والے، آپس کے اندر پیار کرنے والے، آپس کے اندر محبت کرنے والے، آپس کے اندر الفت کرنے والے، آپس کے اندر خیر خواہی کرنے والے، صلح کروانے والے، جوڑنے والے، ملانے والے، ملنے والے، چاہت کرنے والے، سکون دینے والے، خلوت میں عبادت کرنے والے، تراہم رکعا سجدا، کون صحابہ کے اوصاف کو رب کے قرآن نے بیان کر دیا۔ آپس کے اندر نرم دل ہوں گے، کافروں کے بارے میں سخت دل ہوں گے۔ تراہم رکعا، جب معاملہ آئے گا تراہم رکعا، کبھی دیکھے گا صحابہ رکوع کے اندر، کبھی سجدے کے اندر، کبھی قیام کے اندر، کبھی قوما کے اندر، سجدن، کبھی سجدے کے اندر، فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا کو چاہ رہے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کا قرب مانگ رہے ہیں، وہ اللہ سے تقوی مانگ رہے ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے ایمان کو چیک کیا، اللہ نے ان کے ایمان کو پرکھا، اللہ نے ان کا حساب لیا، اللہ نے ان کو بار بار آزمایا۔ کہا کبھی بدر میں بلا کر کہا آؤ 313 ہیں، سامنے 1300 کا لشکر ہے، تیر و تلوار لے کے آئے۔ پیغمبر نے کہا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اے صحابہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم، اے صحابہ آؤ نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، اللہ کے دشمنوں سے لڑنا ہے، اللہ کی توحید کی آواز کو بلند کرنا ہے، پیغمبر کی رسالت کا پرچار کرنا ہے۔ آگے کیا ہوا؟ جب وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے ساتھ دیکھا 313 کے سامنے 1400 کا لشکر ہے، کیا بنے گا؟ اللہ کے پیغمبر دعا کرتے ہیں اللہ یہ مٹھی بھر نوجوان اگر آج مٹ گئے، تیرا نام لینے والا زمین پہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے آسمان سے فرشتوں سے مدد نازل فرمائی، آسمان سے ملائکہ فوج بن کے آئے، اللہ نے بدر والوں کو فتح عطا فرمائی اور کہا اعملوا ما شئتم غفرت لکم وجبت لکم الجنہ،
صحیح البخاری کی روایت ہے کتاب المغازی کے اندر، کہا جو بدر میں آ گیا ہے وہ کمزور آیا، بوڑھا آیا، نوجوان آیا، کوئی چھوٹا آیا، معذور آیا، جو بھی آیا ہے، غفرت لکم، میں نے رب نے ان کو معاف کر دیا ہے، وجبت لکم الجنہ، اور میں نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے، جنت کو واجب کر دیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آج 1400 سال بعد کوئی چوڑا کھڑے ہو کر، کوئی زمانے کا لعین، چرس اور بھنگ پینے والا صحابہ پہ طنز کرے، صحابہ پہ کیچڑ اچھالے، سن لو جب تک ہم زندہ ہیں صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے، صحابہ کے ایمان، کردار، گفتار، للکار، پکار، آواز، فکر، ذکر، جلوت، خلوت، عبادت، جہاد، بدر، احد، خندق، احزاب، صداقت، امانت، دیانت، فطانت اور جہاد کا ذکر کرتے رہیں گے۔ جو آڑ آئے گی اسے روکتے رہیں گے، جو رکاوٹیں آئیں گی اسے دباتے رہیں گے۔ ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ اونچی آواز سے ساتھ دو گے؟ وہ صحابہ جنہوں نے آج وضو ملا، صحابہ کی بدولت سے نماز ملی، صحابہ کی بدولت سے رکوع کا طریقہ ملا، صحابہ کی بدولت سے سینے پہ ہاتھ باندھنا ملا، صحابہ کی بدولت سے، اور اگر ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی تہذیب ملی، صحابہ کی بدولت سے قرآن ملا، صحابہ کی بدولت سے سیرت ملی، صحابہ کے بدولت سے انہوں نے مارے کھائی، انہوں نے آگ میں لوٹنا گوارا کر لیا، بدر میں خنجر کھائے، شہادتیں کی، لیکن پیچھے ہٹے نہیں۔ لیکن آج اگر ہم ہٹ جائیں گے تو ہم بے وفا، ہم بد کردار، ہم ظالم، ہم فاسق، ہم فاجر۔ خدا کے لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عثمان ہے؟ پیغمبر کے داماد ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے خلاف لوگ کہتے ہیں وہ ایمان سے پھر گیا تھا، نعوذ باللہ وہ صحابی نہیں ہے۔ اور سنو عثمان کون عثمان ہے؟ پیغمبر کائنات نے کہا مسجد بنانی ہے، مسجد کا جگہ لینی ہے، عثمان کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول جگہ لینے کے لیے میں تیار ہوں، کنواں خریدنا ہے، کنواں لے کے وقف کر دیا، کنواں آدھا تھا، آدھا اور لے کے وقف کر دیا، اختصار کے ساتھ کنز العمال طبقات ابن سعد، تاریخ ابن امیہ ابن سعد اور تاریخ طبری اور تاریخ الکبیر للبخاری، اور اسی طرح صحابہ کے درخشاں پہلو سلیمان ندوی کی کتاب رحمت عالم کا مطالعہ کیجئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اگر پانی چاہتے ہیں، پانی کے لیے کنواں آزاد کروا دیا، مسجد کے لیے جگہ مانگی، جگہ لے کے وقف کر دی، مسجد کو بنانے کے لیے مال پیش کر دیا، خیبر کا میدان ہے، جنگ تبوک کا موقع ہے، فرمایا مال جمع کرواؤ، کیا کراؤ؟ چندہ۔ آج چندے کا اعلان کیا جائے تو لوگ 10 20 30، کوئی اگر 1000 دیتا ہے نا، وہ 3 مرتبہ پوچھا ہے کتنا ہوا ہے جی، کتنا ہوا ہے جی، میرا نام اونچا لینا۔ یہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عثمان ہے؟ پیغمبر نے کہا اے صحابہ، ابوبکر، عمر، علی، حسن، حسین، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ موجود ہیں، مسجد کی چھت بنوانی ہے اور خیبر کا مارکا ہے، وہاں تیر و تلوار سروں کی ضرورت ہے، اپنا مال پیش کیجئے، اشرفیہ دیجئے، درہم و دینار لائیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خاموش ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے آئے، مال لوٹا کے آئے، گھر چھوڑ کے آئے، تجارتیں قربان کر کے آئے، لیکن عثمان کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول 100 اونٹ دوں گا، پیغمبر نے کہا کوئی اور ہوگا، پھر عثمان کھڑے ہوئے 100 اونٹ اور دوں گا، پھر اعلان کیا کون ہے اور کوئی، پھر عثمان کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ ایک ہی مجلس کے اندر 700 اونٹ دے کر اللہ کے رسول نے فرمایا قطو یا عثمان، قطو یا عثمان، قطو یا عثمان، ما سر عثمان بعد اليوم، آئے عثمان اگر آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ اسی لیے شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر نے کہا تھا لوگوں میں نے عثمان کی سیرت کو بخوبی پڑھا ہے،
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو پیغمبر نے نبوت کی سچی زبان سے 22 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، آج اس کے خلاف بولتے ہو، آج اس کے خلاف تان زنی کرتے ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح بلال لے کے آئے، جس طرح عبد الرحمن بن عوف لے کے آئے، جس طرح ابوبکر صدیق لے کے آئے، جس طرح عمر بن خطاب لے کے آئے، جس طرح عثمان غنی لے کے آئے، علی حیدر کرار لے کے آئے، سیدنا امیر حمزہ لے کے آئے۔ حضرات جب اسلام نے جو کچھ مانگا، سمینا واتانا سمینا واتانا، سن لیا اطاعت کریں گے، کٹ جائے گی جان میری لیکن ہٹوں گا نہیں۔ صحابہ کرام نے تن من دن قربان کر دیا لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ عثمان کون عثمان ہے؟ پیغمبر کائنات ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ عفیفہ خطیبہ عالمہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کے پنڈلی اقدس سے چادر ہٹی ہوئی ہے، پنڈلی ننگی ہے، پیغمبر کائنات لیٹے ہوئے ہیں۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا، من دق الباب، پوچھا گیا کون آیا ہے؟ جواب ملا ابوبکر صدیق آیا۔ کہا آنے دو۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، توجہ طرف بات ہے، توجہ کر رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ لیٹے رہے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ جواب ملا عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا مرحبا بکا، اہلاً و سہلاً مرحبا، بلایا، بیٹھ گئے، آپ لیٹے رہے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا من دق الباب، کون ہے دروازہ بجانے والا؟ کہا کان عثمان بن عفان، عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ قربان جاؤں عثمان، تیری عصمت کو سلام۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب آئے تو پیغمبر کائنات اٹھ کے بیٹھ گئے۔ پیغمبر نے پنڈلی پر کپڑا ڈالا، چادر ڈالی۔ صحابی رسول ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا، اللہ کے رسول میرے بابا ابوبکر آئے، آپ لیٹے رہے، عمر فاروق آئے، آپ لیٹے رہے، عثمان آئے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے اس کا استقبال کیا، اس کی توقیر کی، اس کا ادب کیا، کیا وجہ ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام کیوں زیادہ ہے؟ فرمایا الست یا تستحی الملائکہ، الست یا من رجل تستحی الملائکہ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پیغمبر کائنات نے کہا، پیغمبر دو جہاں امام الاتقیاء نے فرمایا الست یا من رجل تستحی الملائکہ، اے صحابہ کیا میں عثمان کا حیا نہ کروں جس کا حیا آسمانی مخلوق کرتی ہے، جس کا احترام آسمان کے فرشتے کرتے ہیں۔ حضرات یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا حیا، جن کا احترام آسمان کی مخلوق کرتی ہے، اور ادھر پوری کائنات کا سردار اس کا استقبال کر رہا ہے۔ حضرات علی رضی اللہ تعالیٰ جنہیں مولا علی کہتے ہیں، شیر خدا کہتے ہیں، حیدر کرار کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، لوگ اس کے نام پہ مانگتے ہیں، بنگڑے ڈالتے ہیں، 10 دن دروازے بند، کھڑکیاں بند، سب کچھ بند، اور لوگوں کے لیے راستے تنگ کر دیے جاتے ہیں۔ سنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ جب عرفات کا میدان تھا، لوگوں نے کہا، لوگ ہر ایک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک، اے 146 کے پاسیو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ سنیے۔ لوگوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، ایک اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن ایک بدبخت کہہ رہا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انت خالقنا، جگاؤ بھائی کو، سونے نہیں دینا، ساتھ والے کو جگاؤ،
بھائی توجہ، تجھے میری طرف گھٹنے چھوڑو. کیا کہا؟ انت خالقنا انت رازقنا انت مالکنا. لوگوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، ایک اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور ایک شخص کہہ رہا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انت خالقنا، تو ہمارا خالق، تو ہمارا مالک، تو ہمارا داتا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں نے سنی یہ آواز. کہا اے ظالم، پوری کائنات ایک خدا سے مانگ رہی ہے، تو مخلوق سے مانگ رہا ہے. اور سن لو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ایک در سے منگوانے آئے. لوگوں، تمہارا داتا، خالق، مالک، رزاق، جبار، قہار، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، داد رسی کرنے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، نفع دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، دکھ دینے والا، مصیبت دینے والا ایک اللہ ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. فرمایا پیغمبر اعلان کر دو، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میرا اشراق، میری فجر، میری ظہر، میری عصر، میری نذر و نیاز، قربانی اللہ رب العالمین کے لیے. تو لوگوں، جب ہمارا ایمان اس طرح کا ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے. آسمان سے اعلان ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہوں نے دنیا میں ایک اللہ کو مان لیا، ماننے کے بعد نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، حج کرتے رہے، صدقات و خیرات کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، پیغمبر کی اتباع کرتے رہے، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن پیغمبر کی ذات پر، بات پر، کردار پر، صفات پر، کمال پر، جمال پر، حسن پر، صورت پر، سیرت پر داغ نہیں آنے دیا. اللہ نے ان کا نام دنیا میں بھی چمکا دیا اور آخرت میں بھی بلند کر دیا. آج ہم کہتے ہیں کہ جی صحابہ، لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، نعرے لگائیں گے شان صحابہ پہ تن من در قربان ہے. جب بات آئے گی وفا کی، جب بات آئے گی کردار کی، جب بات آئے گی اطاعت کی، اتباع کی، صداقت کی، شرافت کی، امانت کی، اس وقت ہمارا منہ نیچے ہو جائے گا. نماز ہم نہیں پڑھتے، صحابہ کو مانتے ہیں. روزہ ہم نہیں رکھیں گے، صحابہ کو مانتے ہیں. حج ہم نہیں کرتے، صحابہ کو مانتے ہیں. جہاد ہم نہیں کریں گے، صحابہ کو ہم مانتے ہیں. ہم جھوٹ بولیں گے، صحابہ کو مانتے ہیں. خیانت کرتے ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں. دغا، فراڈ، دھوکہ ہم کرتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں. یہ صحابہ کو ماننا ایسے نہیں ہے. رحم دلی، رحماء بینہم، تفسیر ابن ہشام، حضرت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ پیغمبر نے کہا جب احد کا موقع ہے، فرمایا کون بندہ ہے جو میرے خیمے کے باہر پارا دے گا. سیرت ابن اسحاق، تاریخ للکبیر للبخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور سیرت ابن ہشام کے اندر پیغمبر کائنات نے اعلان فرمایا آج کون جو میرے خیمے کے باہر پہرا دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. توجہ میری طرف ہے، گھٹنوں کو چھوڑ کر پیغمبر کائنات نے فرمایا جو بندہ میری چوکھٹ پہ، میرے خیمے کے باہر میری چوکیداری کرے گا، میرا سیکورٹی گارڈ بنے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرات یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، اللہ کا رسول میں آپ کی چوکھٹ کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں آپ کی چوکیداری کروں گا. چوکیداری کرتے ہوئے ایک تیر لگا، دوسرا تیر لگا، حتیٰ کہ 72 تیر لگے، پھر زمین پر گرے لیکن ہٹے نہیں، دیوار کو چھوڑا نہیں، چوکھٹ کو چھوڑا نہیں، خیمے کا در چھوڑا نہیں، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، حتیٰ کہ تیروں کی بچھاڑ ہے. 93 زخم، کتنے؟ 93. جو جاگ رہا ہے وہ بولے، جو سوئے ہوئے ہیں تو وہ تو سوئے رہے. 93 زخم، کتنے؟ 93 زخم لگے، 93 تیر لگے، حتیٰ کہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے. پیغمبر نے کہا یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاؤ. جب بلایا گیا پیغمبر نے گود میں سر رکھا،
اور انا للہ و انا الیہ راجعون، یزید بن سکن کی روح پرواز کر دی۔ قربان جاؤں جس نے 93 زخم کھا کے پیغمبر کی چوکھٹ کو نہیں چھوڑا، جان قربان کر دی، لیکن چوکھٹ کو گوارا چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ حضرات یہ یزید بن سکن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، حتیٰ کہ چھوٹی بچی ہے۔ چند دن بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھے پہ اٹھایا اور بازار کی سیر کروا رہے ہیں۔ لوگوں چیک کرنا کہ ہمارا ایمان کیا اور صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔ بازار کا چکر کاٹ رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا ابوبکر کیا معاملہ ہے؟ کہا رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ قرآن نہیں پڑھا، آپس کے اندر رحم دلی کرنا۔ یتیم بچی ہے، میں اس کا دل بہلا رہا، دل بہلانے کے لیے بازار میں چکر کاٹ رہے ہیں کہ اپنے ابو کی جدائی فیل نہ ہو۔ قربان جاؤں یہ صحابہ جو رحم دل، اتنا پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، چاہت کرنے والے، لیکن ہمارے دلوں میں نفاق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ علی وجہ الوسیلہ کہوں گا، ہمارا ایمان صحابہ سے کوسوں دور ہو چکا ہے، برسوں دور ہو گیا۔ لفظوں میں کلمہ، لفظوں میں الفاظ، لفظوں میں ایمان، لفظوں میں گفتاری، لفظوں میں ہمارا تقویٰ، اور تقویٰ ان جیسا۔ آؤ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا، فاطمہ کے سرتاج، حسن و حسین کے ابا، شبیر و شبر کے ابا، محسن اور احسن کے ابا، کون؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کافی دنوں بعد کچھ جو ملے مزدوری کر کے گھر لائے، غریب تھے، کمزور تھے۔ کہا فاطمہ آٹا گوندنا، روٹی پکاؤ، کھانا کھائیں، اور آؤ سنو صحابہ کا ایمان۔ صحابہ کون؟ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا، کہا آپ کے در پہ آیا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیٹ بھوکا ہے۔ میں نے کہا آپ کے در سے کچھ ملے گا۔ کہا جو پڑے ہیں اس سے آدھے اس کو دے دو۔ آدھے جو دے دیے۔ پھر ایک اور آیا، کہا کون؟ کہا مانگنے آیا ہوں، کافی دن سے بھوکا ہوں، میں نے کہا آپ کے در سے کچھ ملے گا۔ سائل، کہا آدھے جو اور دے دو۔ آدھے جو اور دے دیے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، تیسری مرتبہ ایک اور آنے والا آیا، کہا سائل، فقیر، مانگنے والا، محتاج، ضرورت مند ہوں، آپ کے در پہ آیا تھا، کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ کہا فاطمہ طیبہ طاہرہ زکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھاؤ جو پڑے ہیں سارے اسے دے دو۔ سارے جو اسے دے دیے اور امت کو بتا دیا، اے مسلمانوں، اگر مسلمان بننا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، تو اس طرح ایمان لاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اسی طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح میرے صحابہ ایمان لے کے آئے تھے، خود بھوکے رہ کر، خود پیاسے رہ کر، اوروں کو کھلانے والے کوئی ہے ہمارے میں سے؟ ہمارے گھر کے اندر دیوار سے کوئی اگر گھر سے ساتھ والا گھر نمک مانگ لے دوسری مرتبہ، ہمارا جواب یہ ہوتا ہے ہمارا تو نمک ہے ہی نہیں۔ کوئی موٹر سائیکل مانگنے آ گیا، روزانہ موٹر سائیکل خراب، ہم نہیں دیں گے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اور لوگوں، میں دل یستا میں کھٹکتا ہوں کانٹوں کی طرح، میں دل یستا میں کھٹکتا ہوں کانٹوں کی طرح، کہتا ہوں وہی بات جسے سمجھتا ہوں حق۔ آپ اگر پریشان ہوں گے، آپ کو تکلیف ہوگی کہ بڑی سخت بات ہے، میں کہوں گا ضرور، کیونکہ میرا حق بنتا ہے۔ لوگوں،
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کے آئے تھے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ اسی لیے انہوں نے تن من دھن قربان کیا، اپنا بھوکا رہ کر پیاسا رہ کر اوروں کو کھلایا پلایا۔ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم، اللہ نے ان کو کہا اولئک هم الفائزون، اللہ نے کہا اولئک هم الراشدون، اللہ نے کہا اولئک هم الفائزون، اللہ نے کہا اولئک هم المهتدون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، اولئک الذین کتبوا فی قلوبکم الایمان وزینہ۔ اللہ نے ان سے کہا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، درخشاں ان کا ماضی، درخشاں ان کا مستقبل، خدا ان سے راضی، وہ خدا سے راضی۔ خدا کے لیے تم ایک ہو جاؤ۔ آخری بات ہے، تھوڑا سا تقابل بیان کروں گا، صرف توجہ آپ کی میری طرف رہے۔ صحابہ کرام بہادر تھے، ہم بزدل ہیں۔ صحابہ کرام نمازی تھے، ہم بے نماز ہیں۔ وہ دعا کرنے والے، ہم بد دعا کرنے والے۔ وہ چاہت کرنے والے، ہم ناچاہت کرنے والے۔ وہ لوگوں کی صلح کروانے والے، ہم جھگڑا ڈالنے والے۔ وہ لوگوں کے ساتھ ملنے والے، ہم دور رہنے والے۔ وہ لوگوں کی دعوتیں کرنے والے، ہم دعوتیں نہیں کرنے والے۔ وہ لوگوں کے صلح پسند تھے، ہم صلح پسند نہیں ہیں۔ وہ دن کو نماز پڑھتے تھے، ہم نہیں پڑھتے۔ ہماری فجر بھی غیب، سحر بھی غیب، عصر بھی غیب، عشاء بھی غیب، تہجد بھی غیب، عشاق بھی غیب، چاشت بھی غیب، صحا بھی غیب، ہم اوروں سے بھی غیب۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بس ہم بتوں کے پوجنے والے، وہ کہ اللہ کو پوجنے والے، ہم درباروں کو پوجنے والے، وہ ایک خدا کو پوجنے والے، ہم مزاروں کو پوجنے والے، وہ ایک خدا کو سجدہ کرنے والے، ہم اوروں سے مانگنے والے، وہ ایک خدا سے مانگنے والے، ہم مرشدوں کے اتباع، وہ محمد مصطفیٰ کے اتباع۔ وہ لوگوں کی مانتے نہیں، ہم لوگوں سے مانتے ہیں، لوگوں کو نذر نیاز دیتے ہیں، لوگوں کے نام پہ قربانیاں دیتے ہیں، لوگوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، لوگوں کے نام پہ چادریں چڑھاتے ہیں، مرے ہوئے کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارا عمل ہے، ان کا عمل کیا تھا؟ مانگنا ایک اللہ سے، اگر ضرورت پڑی ہے ایک در سے مانگنا ہے، جب بھی محتاجگی آئی ہے ایک اللہ سے مانگنا ہے، لات منات عزا ہبل کا انکار کرنا ہے، مرشد سبھی کو ماننا ہے۔ دنیا میں سبھی کو مانتا ہوں، احترام کے قابل ہیں سب، لیکن میں مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد احترام سبھی کا ہے، سجدہ ایک اللہ کو کرنا ہے، اتباع محمد الرسول اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا